गांव के एक पुरसकून कोने में मट्टी से बनी एक छोटी सी कच्ची झोंपड़ी थी, जिसकी दीवारें शायद वक्त की सख्तियों से थोड़ी झुक गई थीं, लेकिन इसके अंदर रहने वालों के हौसले बहुत बुलंद थे। इस झोंपड़ी में महक रहती थी, महक जिसके नाम की तरह इसकी शख्सियत में भी एक ऐसी ताजगी और खूबसूरती थी जो पूरे गांव में किसी और के पास ना थी। महक बहुत हसीन थी, लेकिन इस हुस्न पर गरूर का साया तक ना था। इसकी आंखों में अपने वालिदैन के लिए ढेर सारा प्यार और इनके हालात बदलने के ख्वाब बसते थे। महक की माँ ज़ैनब बीबी शहर के सबसे बड़े और अमीर तरीन घराने में काम करती थी, जिसकी मालकन बेगम सुरैया अपने तकब्बुर और सख्त लहजे के लिए जानी जाती थी। एक दिन ज़ैनब बीबी अपने पुराने से कपड़ों में सर पर दुपट्टा ठीक करती हुई बेगम सुरैया के बड़े से घर में सफाई करने के लिए दाखिल हो रही थी कि अचानक बेगम सुरैया ज़ैनब बीबी को देखकर गुस्से में आ गई और गरूर और सख्त लहजे में कहने लगी, ओ ज़ैनब, जरा अपने पाँव धो के आया करो। ये मेरा संगे मरमर से बना महल है, ना कि तेरी वो कच्ची मट्टी की बनी हुई झोंपड़ी। ये अल्फाज ज़ैनब बीबी के दिल पर जैसे तीर बनकर लगे। इसने फौरन अपने कदम पीछे खींचे। इसकी आंखों में नमी आ गई, मगर वो कुछ बोल न सकी। दूसरी तरफ महक के वालिद रहमत चचा दूसरे गांव के एक रहमदिल जमींदार के खेतों में अपनी कमर तोड़ मेहनत करते। रहमत चचा सारा दिन सख्त मेहनत करता ताकि घर का निजाम चल सके। जब ज़ैनब बीबी थकी हारी घर वापस लौटती तो महक उसकी खूब खिदमत करती और उसे कहती कि अम्मी, मैं भी आपके साथ काम पर जाया करूंगी ताकि आपका कुछ हाथ बटा सकूं। इस तरह तो आप बहुत थक जाती हैं। लेकिन ज़ैनब बीबी पुरसुकून लहजे में अपनी थकावट को छुपाकर जवाब देती कि नहीं बेटा, मैं दूसरों के घर काम करती हूँ, इतना ही काफी है। मैं चाहती हूँ कि तू इज्जत के साथ इसी घर से रुखसत हो जाए। लेकिन बेगम सुरैया को ये बात नामंजूर थी। वो हमेशा से चाहती कि ज़ैनब बीबी अपने साथ अपनी बेटी को भी काम पर लाया करे। इसी वजह से वो ज़ैनब बीबी को बार बार ताने देकर अपनी बेटी को साथ लाने का कहती। एक दिन ज़ैनब बीबी किचन में बैठी पानी का गिलास पी रही थी कि बेगम सुरैया ने उसे देखा और चिल्लाती हुई बोली, ओ ज़ैनब, ये तेरी झोंपड़ी नहीं है जहाँ जब दिल चाहा बैठ गई। अगर तुझे इतनी ही थकान होती है तो लेके आया करना अपनी खूबसूरत बेटी को भी साथ। सुना है बहुत नाज नखरे हैं उसके, यहाँ आकर काम करेगी तो अकल ठिकाने आ जाएगी उसकी। ज़ैनब बीबी तड़प कर उठी। बेटी का जिक्र सुनकर उसका कलेजा मुंह को आ गया, लेकिन वो खामोश रही क्योंकि वो जानती थी कि इनकी गुर्बत ही इनकी सबसे बड़ी जंजीर है। कभी बेगम सुरैया ज़ैनब बीबी को ताने देते हुए कहती कि तुम जैसे लोग सिर्फ पैरों की जूती बनने के लिए पैदा हुए हो। अपनी बेटी को भी यही सिखाओ कि महलों में झाड़ू कैसे दिया जाता है, वरना भूखी मरेगी। एक रोज सूरज की तपिश में रहमत चचा जमींदार के खेतों में गहरी खुदाई कर रहे थे कि अचानक इनका बेलचा किसी दहाती चीज से टकराया। तजस्सुस में जब उन्होंने मट्टी हटाई तो वहाँ एक कदीम लकड़ी का संदूक दबा हुआ था। रहमत चचा ने उसके ऊपर से मट्टी हटाई और जब उसे खोला तो अंदर सोने के जेवरात और सिक्कों की चमक ने इनकी आंखों को चुंधिया दिया। रहमत चचा के दिल में एक लम्हे के लिए भी लालच नहीं आया। वो सीधा उस संदूक को उठाकर जमींदार के पास पहुंचा और पूरा संदूक इनके सामने रख दिया और खेतों में होने वाला सारा माजरा सुनाया। जब जमींदार ने वो संदूक खोला तो वो भी सोने के सिक्कों को देखकर दंग रह गया। जमींदार रहमत चचा की ईमानदारी पर बहुत खुश हुआ और मुस्कुराते हुए बोला, रहमत, ये तुम्हारी मेहनत और दयानतदारी का इनाम है कि कुदरत ने तुम्हारे हाथ ये संदूक लगाया है, इसलिए आधा हिस्सा तुम्हारा है और आधा हिस्सा मेरा। संदूक से मिलने वाले उन सोने के सिक्कों ने रहमत चचा की तकदीर बदल दी। उन्हें लगा कि अब उन लोगों को उनके सब्र का फल मिल चुका है, लेकिन उनकी किस्मत में एक और इम्तिहान बाकी था। देखते ही देखते रहमत चचा के खानदान का जिक्र भी गांव के ऊंचे और अमीर तरीन लोगों में होने लगा। ये सब देखकर बेगम सुरैया जलन और हसद की आग में जलने लगी। बेगम सुरैया को ज़ैनब बीबी और रहमत चचा की कामयाबी हजम नहीं हुई। वो कहती
کہ میرے گھر میں کام کرنے والی کل کی نوکرانی آج میرے جیسا رتبہ کیسے حاصل کر سکتی ہے۔ میں یہ برداشت نہیں کروں گی، لوگ میری بجائے اس کی واہ واہ کریں گے، میں اس زینب سے یہ سب چھین لوں گی۔ بیگم ثریا نے اس کالے منصوبے میں اپنے شوہر کو ملانے کا بھی فیصلہ کیا۔ اس نے سارا ماجرا اپنے شوہر کو بتایا کہ کیسے کل کی نوکرانی آج ان کے رتبے تک پہنچ گئی ہے۔ یہ سب سن کر بیگم ثریا کا شوہر بولا کہ اب ہم کیا کر سکتے ہیں، یہ تو اس کی قسمت تھی جو اسے مل گئی۔ بیگم ثریا اسے کہتی کہ آپ کیوں نہیں سمجھ رہے، اب لوگوں میں اس کی شہرت بڑھ جائے گی اور ہمیں کون پوچھے گا۔ بیگم ثریا کی یہ بات اس کے شوہر کے دل میں گھر کر گئی اور اس نے بیگم سے پوچھا کہ اب ہمیں کیا کرنا ہوگا، ہم یہ سب کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ بیگم ثریا نے پل بھر کے لیے سوچا، پھر اس کے چہرے پر ایک خوفناک مسکراہٹ پھیلی اور وہ ہوشیاری سے بولی کہ ہمارا بیٹا دانیال، ہاں دانیال، وہی ہمارے کام آئے گا۔ کچھ دنوں بعد بیگم ثریا کا بیٹا دانیال، جو کہ شہر میں ایک بہت ہی اچھی کمپنی میں کام کرتا تھا، اپنی چھٹیاں گزارنے گاؤں میں اپنے گھر واپس آیا۔ ایک دن بیگم ثریا دانیال سے بولی، بیٹا میں نے تمہارے لیے ایک لڑکی پسند کی ہے، بہت ہی شریف اور نیک لڑکی ہے، وہی بنی۔ آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتا، میرا شادی کرنے کا کوئی پلان نہیں ہے۔ لیکن بیگم ثریا اس کے سامنے اپنی ممتا کا ناٹک کرتے ہوئے بولی، بیٹا کیا تو اپنی ماں کی خواہش پوری نہیں کرے گا؟ وہ لڑکی گاؤں کے ایک امیر ترین گھرانے سے تعلق رکھتی ہے، میرے سامنے پلی بڑھی ہے، میں جانتی ہوں وہ اس گھر کو بہت اچھی طرح سنبھالے گی، کیا تم مجھ پر اتنا بھی بھروسہ نہیں کر سکتے؟ دانیال جو اپنی ماں کی سچائی سے انجان تھا، اس کی باتوں میں آ گیا اور شادی کے لیے ہاں کر دی۔ بیگم ثریا نے چلاکی اور ہوشیاری سے کام لیتے ہوئے زبردستی رحمت چچا اور زینب بی بی کو منا کے اپنے بیٹے کی شادی مہک سے کروا دی۔ رحمت چچا اور زینب بی بی اس شادی سے بالکل خوش نہ تھے، لیکن انہوں نے اسے قسمت کا فیصلہ سمجھتے ہوئے اپنا سر جھکا لیا۔ کچھ دنوں بعد کام کے سلسلے میں دانیال واپس شہر چلا گیا۔ جیسے ہی دانیال واپس گیا تو بیگم ثریا نے اپنا اصلی روپ دکھا دیا۔ ایک دن مہک اپنے کمرے میں تیار ہو رہی تھی کہ بیگم صاحبہ وہاں سے گزری اور چلا کر بولی، اب تو تیرا شوہر بھی واپس چلا گیا ہے، اب کس کے لیے سچ سور رہی ہے؟ تو نہیں جانتی کہ گھر میں اتنا کام کرنے والا ہے؟ چل اٹھ اور جا کے گھر کا کام سنبھال۔ مہک بیگم ثریا کا لہجہ دیکھ کر حیران رہ گئی اور کانپتے ہوئے بولی، بیگم صاحبہ کیا گھر کے کام مجھے کرنے ہوں گے؟ بیگم ثریا نے جواب دیا، تو اور کون کرے گا؟ تیری ماں بھی تو اس گھر کی نوکرانی تھی، اب اس کی بیٹی ہی کرے گی۔ مہک کو لگا کہ یہ کچھ دنوں کی ہی بات ہوگی، بعد میں بیگم ثریا کا لہجہ اس کے ساتھ ٹھیک ہو جائے گا۔ مہک خوشی خوشی گھر کا کام کرتی، وہ روز کھانا بناتی اور گھر کی صفائی کرتی۔ بیگم ثریا دور اپنے کمرے کی کھڑکی میں کھڑے ہو کر مہک کو کام کرتا دیکھ کر بہت خوش ہوتی۔ مہک جب تھکی ہاری سارا دن کام کر کے کھانا کھانے کے لیے میز پر بیٹھتی تو بیگم ثریا دوبارہ اپنے تانے دینا شروع کر دیتی، اے لڑکی، میں تجھے اس گھر کی بہو تو بنا لائی ہوں، لیکن اپنی اوقات کبھی مت بھولنا، تو ایک نوکرانی کی بیٹی ہے، تیری حیثیت کبھی نہیں بدلے گی۔ مہک یہ سن کر ٹوٹ جاتی، اسے لگا تھا کہ شاید یہ کچھ ہی دنوں کی بات ہے، لیکن بیگم ثریا کے ظلم رکنے کا نام ہی نہ لے رہے تھے۔ ایک دن مہک اپنے کمرے میں دانیال سے بات کر رہی تھی، جیسے ہی اس نے بات کر کے فون رکھا تو پیچھے بیگم ثریا کھڑی تھی۔ بیگم ثریا اسے بولی، اپنی زبان بند رکھنا، اگر تم نے دانیال کو فون پر ایک لفظ بھی بولا یا اپنے ماں باپ کو کچھ بتایا تو میں تجھے نہ صرف دانیال کی زندگی سے ذلیل کر کے نکالوں گی، بلکہ تو کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گی۔ مہک بیگم ثریا کی باتیں سن کر گھبرا گئی، اس کے بدن میں خوف کی لہریں دوڑنے لگیں، چنانچہ اس نے یہ سب خاموشی سے برداشت کرنے کا فیصلہ کیا۔ مہک سارا دن تھک ہار کر گھر پر کام کرتی، لیکن اسے اس کی محنت کا صلہ دینے کی بجائے بیگم ثریا ہمیشہ اسے تانے دیتی رہتی۔ ایک دن مہک نے فیصلہ کیا کہ وہ ہمت کر کے بیگم ثریا سے ان سب کی وجہ پوچھے گی کہ وہ اس کے ساتھ یہ سب کیوں کر رہی ہے، حالانکہ وہ خود ہی مہک کو اپنی بہو بنا کر لائی تھی۔ مہک بیگم ثریا کے پاس گئی اور بولی کہ ماں جی، آپ میرے ساتھ یہ سب کیوں کر رہی ہیں؟ کیا مجھ سے کچھ غلطی ہوئی ہے جو آپ مجھے اس کی سزا دے رہی ہیں؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ بیگم ثریا کرسی سے اٹھی اور بڑی ہی خوش ہو کر کہنے لگی،
واہ مہک، آج تو نے مجھ سے بہت اچھا سوال کیا ہے۔ اچھا کیا نے خود ہی پوچھ لیا، نہیں تو میں تجھے خود ہی بتا دیتی۔ بیگم صاحبہ آگے بڑھی اور کہنے لگی، مہک مجھے زیادہ کچھ نہیں، بس تیرے ماں باپ کی وہ پراپرٹی چاہیے جو ان کے پاس ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ کوئی میرے رتبے تک پہنچے، اور جو میرے رتبے تک پہنچنے کی کوشش کرے میں اس کو برباد کر دیتی ہوں۔ بیگم ثریا نے مہک کو اپنے گھر جا کر اس کے ماں باپ کی پراپرٹی مہک کے نام کرنے کا بولا۔ مہک یہ سن کر بہت اداس اور حیران رہ گئی کہ وہ کیسے اپنے ماں باپ کے پاس جائے گی، لیکن بیگم ثریا نے اسے دوبارہ وہی دھمکی دی کہ اگر وہ ایسا نہیں کرے گی تو بیگم صاحبہ اسے دانیال کی زندگی سے نکلوا دے گی اور اس کے ماں باپ کو تباہ و برباد کر دے گی۔ مہک اب ہر طرح سے پھنس چکی تھی، اسے بالکل سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کس منہ سے اپنے ماں باپ کے پاس جائے اور کیسے کہے کہ آپ لوگ اپنی جائیداد میرے نام کر دیں۔ مہک کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، لیکن مہک نے اپنا گھر بچانے کا سوچا۔ چنانچہ اگلی صبح مہک اپنے والدین سے ملنے کے لیے چلی گئی۔ زینب بی بی مہک کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ رحمت چچا نے بھی مہک کو اپنے پاس بٹھایا اور اس سے اس کے حال احوال کے بارے میں پوچھنے لگ گیا۔ مہک نے مسکراتے ہوئے تمام دکھوں کو چھپانا چاہا، لیکن رحمت چچا کو کچھ شک ہوا۔ انہوں نے مہک کو تسلی دیتے ہوئے اسے سب کچھ پوچھا۔ مہک اب زیادہ برداشت نہ کر سکی، اس نے روتے ہوئے اپنے والدین کو ساری حقیقت بتا دی کہ کیسے بیگم صاحبہ نے اس پر اتنے مظالم ڈھائے ہیں اور کیوں بیگم صاحبہ نے اسے آج اپنے میکے بھیجا ہے۔ زینب بی بی بھی یہ سب سن کر بہت حیران ہوئی، اس کو اپنے کانوں پر یقین نہ آیا۔ رحمت چچا مہک کو دلاسا دیتے ہوئے بولے کہ بیٹا تم نے ہمیں یہ سب پہلے کیوں نہیں بتایا؟ بیگم صاحبہ نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا ہے، لیکن میں اب جانتا ہوں کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ رحمت چچا نے بڑی ہی ہوشیاری سے گھر کے نقلی کاغذات تیار کروائے اور مہک کو دیتے ہوئے بولے کہ جاؤ اسے بیگم ثریا کے حوالے کر دو۔ جیسے ہی مہک واپس گئی، رحمت چچا نے اپنا فون نکالا۔ زینب بی بی تڑپتے ہوئے بولی کہ اب آپ کیا کریں گے؟ مجھے بھی کچھ بتائیں۔ رحمت چچا نے کہا کہ اب میں دانیال کو فون کروں گا اور اسے اس کی ماں کی ساری حقیقت بتاؤں گا۔ زینب بی بی بہت پریشان ہو گئی اور وہ رحمت چچا سے بولی، کیا آپ جانتے نہیں ہیں کہ بیگم ثریا کیسی ہیں، اور اسے جب یہ سب پتہ چلا تو وہ ہماری بیٹی کے ساتھ کیا سلوک کرے گی؟ رحمت چچا بہادری سے بولے کہ ظلم کے خلاف چپ رہنا بھی بہت بڑا ظلم ہے، اور ہماری بیٹی پر اتنے بڑے ظلم ہو رہے ہیں، کیا میں بھی خاموش رہ کر اپنی بیٹی پر ہوتا ہوا یہ ظلم برداشت کر لوں؟ رحمت چچا نے فوراً دانیال کو فون لگایا اور دانیال کو ساری حقیقت بتا دی۔ دانیال نے جب اپنی ماں کے بارے میں یہ سب سنا تو اسے اپنے کانوں پر یقین نہ آیا، وہ بہت حیران اور پریشان ہوا۔ دانیال نے فوراً شہر سے گاؤں جانے کا فیصلہ کیا، کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ وہ اپنے ماں کی حقیقت اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ جیسے ہی مہک گھر کے کاغذات لے کر محل پہنچی تو بیگم ثریا بھاگتی ہوئی آئی اور مہک سے پوچھا، کیا تو کاغذات لے آئی ہے؟ مہک نے وہ کاغذات بیگم ثریا کے حوالے کر دیے۔ بیگم ثریا نے کاغذات کو دیکھا اور خوش ہو کر بولی، واہ مہک، تو نے وہ کام کر دیا ہے جو میں تجھ سے بہت عرصے سے کروانا چاہتی تھی۔ کچھ ہی لمحوں میں دانیال بھی واپس آ گیا، وہ اپنی ماں کی حقیقت کو جان چکا تھا۔ بیگم ثریا نے جب دانیال کو دیکھا تو وہ دنگ رہ گئی اور اس نے فوراً گھر کے کاغذات چھپانے کی کوشش کی۔ بیگم ثریا دانیال سے بولی، بیٹا یوں اچانک تم یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ تم مجھے بتا کر تو آتے۔ دانیال جو کہ بہت ٹوٹ چکا تھا اپنی ماں سے بولا، آپ نے اپنے ہی بیٹے کی زندگی کے ساتھ کھیلا، آپ حسد اور جلن میں اتنا آگے بڑھ گئیں کہ آپ کو اپنے بیٹے کی زندگی تباہ و برباد ہوتی ہوئی نظر نہیں آئی۔ آپ نے اپنے مقاصد کے لیے میرا استعمال کیا، مجھے بالکل یقین نہیں آ رہا ماں۔ وہ فوراً آگے بڑھا اور مہک کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، میں ہرگز مہک کو یہاں نہیں چھوڑوں گا، میں مہک کو اپنے ساتھ واپس شہر لے کر جا رہا ہوں اور میں پھر کبھی آپ کو اپنی شکل نہیں دکھاؤں گا۔ دانیال نے گرم جوشی سے مہک کا ہاتھ تھاما اور اسے لے کر شہر چلا گیا۔ بیگم صاحبہ کا غرور، تکبر اب مٹی میں مل چکا تھا، وہ ٹوٹ چکی تھی، اسے اپنے کیے پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ ایک رات بیگم ثریا روتے ہوئے اپنے شوہر سے بولی، یہ میں نے کیا کر دیا ہے؟ میں نے اپنے شیطانی منصوبوں کو پورا کرنے کے لیے اپنے بیٹے کی زندگی داؤ پر لگا دی۔ میں کیسی ماں ہوں، مجھے خود کو ماں کہتے ہوئے شرم آ رہی ہے۔ بیگم ثریا اپنے شوہر سے بولی کہ مجھے شہر اپنے بیٹے کے پاس جانا ہے، میں دانیال سے معافی مانگوں گی، ہو سکتا ہے وہ مجھے معاف کر دے۔
अगली सुबह बेगम सुरैया अपने शौहर के साथ शहर में दानियाल के घर पहुंची। उसने दानियाल के घर को देखा और वो बड़ी मुश्किल से अपना हौसला जमा करते हुए दानियाल के घर दाखिल हुई। दानियाल जो कि सोफे पर बैठा हुआ था, अपनी माँ को देखकर बहुत हैरान हुआ। वो फौरन से उठ खड़ा हुआ और पूछा कि माँ, आप यहाँ कैसे आई हैं? बेगम सुरैया ने कहा, मैं तुम लोगों से माफी मांगने आई हूँ। महक, दानियाल, खुदा के लिए मुझे माफ कर दो। वो दानियाल की तरफ बढ़ी और कहने लगी, बेटा मुझे माफ कर दो, कुछ भी हो मैं तेरी माँ ही हूँ, मुझसे गलती हो गई है, मैं आइंदा कभी ऐसा नहीं करूंगी। फिर बेगम सुरैया महक की तरफ बढ़ी और उसे कहने लगी कि बेटा, मैंने तुझ पर इतने मुजालम ढाए हैं, मैं जानती हूँ मुझे माफ करना बहुत मुश्किल है, लेकिन बेटा तू रहम दिल है, मुझे माफ कर दे। अगर तुम लोगों ने मुझे माफ ना किया तो मुझे सुकून नहीं आएगा। दानियाल और महक ने दोनों ने अपना दिल बड़ा करते हुए बेगम सुरैया को माफ कर दिया।